ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا، اعرابی تھا، دیہاتی. تو وہ بدو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دیہاتی شخص ہوں اور اسلام کے احکام بہت سارے ہیں. یعنی آپ اگر اسلام کے احکام کو دیکھنے لگے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو اس وقت بھی حضور بہت کچھ ارشاد فرماتے، پھر صحابہ اس کو، وہاں تو یہ تو نہیں تھا ہم اپنی مرضی کا عمل کر لیتے ہیں، وہ عمل کرتے رہتے. تو اس نے ایک حضور سے عرض کیا، حضور، اس اعرابی نے کہا، حضور اسلام کے احکام چیزیں بہت ساری ہیں اور میں ایک سادہ آدمی ہوں، مجھے آپ ایک ایسی چیز ارشاد فرما دیں جو میرے لیے کافی ہو. تو آقا کریم نے اس کو ایک بات ارشاد فرمائی، وہ سنیے. فرمایا، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حالت میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ خلاصہ ہے، یہ دو لفظی بات ہے کہ تو زندگی اس طرح گزار کہ تجھے جب بھی کبھی موت آئے، اچانک موت آ جائے، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، جب تو فوت ہو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جو مرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے دائرے میں ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو تلقین بھی کی جائے تو ان کے لبوں پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں رک جاؤ، میں جا رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھ لینے دو. تو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. علماء نے لکھا کہ جو شخص نشے کا عادی ہے، مرتے ہوئے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. وہ شراب ہے، وہ بھنگ ہے، وہ افیون ہے، نشے کی جو بھی صورت ہے، جو نشے کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو آخرت میں جو سزائیں دے گا، دنیا پر اس کی جو سزا ہے اس میں سے ایک سزا ہے کہ مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ تیرے لیے بہترین وظیفہ کیا، ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اس طرح مرتب کر لیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. ذکر کے حوالے سے احادیث میں بہت سارے اذکار موجود ہیں، اور باقاعدہ جو کتاب الاذکار کے نام سے احادیث کے اندر پھر ایک الگ چیپٹر موجود ہے، اس میں ہزاروں مختلف احادیث میں اذکار آئے ہیں. جن دنوں میں اللہ جل شانہ حرم شریف جانے کا موقع نصیب کرتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ باقی کام بھی کیے جائیں لیکن کچھ اذکار ضرور پڑھے جائیں. تو پھر جو میسر ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو ایک بار میں نے وہاں لائبریریوں میں جو کتابیں موجود ہیں تو اس میں انہی پر ہی زیادہ محنت کی. تو 4 اذکار ایسے ہیں جو سب سے افضل اور اشرف بتائے گئے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں وہ 4 اذکار اختیار کرنا چاہیے. اور یہ کوئی میری تحقیق نہیں ہے بلکہ یہ بڑی واضح چیز ہے. احادیث میں جتنی فضیلت ان 4 اذکار کی آئی ہے، اس کے علاوہ کسی ذکر کے لیے اتنی تلقین نہیں ہے. اور وہ ایک تو ہے سبحان اللہ، اور ایک ہے الحمدللہ، اور ایک ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک ہے اللہ اکبر. یہ 4 اذکار افضل ترین ذکر ہیں. یہ چاروں مشکل نہیں ہیں. الحمدللہ تملأ المیزان، جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے. یعنی جو میزان ہے، نامہ اعمال جس پہ تولے جائیں گے، الحمدللہ کا اتنا وزن ہے کہ میزان کے پلڑے کو جھکا دے. اور جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے یہ ساری نور سے بھر جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے. تو یہ افضل ترین ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. اور ایک حدیث پاک میں
ایک پانچویں ذکر کا بڑی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے محبوب نے جو خاص بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ خاص ہے۔ جو خزانے آپ کے خاص ہوتے ہیں جس میں آپ خاص چیزیں رکھتے ہیں تو وہ آپ اپنے بیڈ کے پاس ہی رکھتے ہیں نا، تاکہ جو ہے وہ محفوظ بھی رہے، اپنے اس خاص کمرے میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن عرش الہی اس کی تجلیات کا مرکز ہے۔ تو عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ خاص ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس خزانہ خاص سے مجھے ایک خاص وظیفہ عطا کیا ہے اللہ نے، اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 وظیفے اور یہ پانچوں وظیفے ایک کلمے میں جمع کر دیے گئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 کلمے افضل ترین ذکر ہیں، اور 2 چیزیں اور، ایک استغفار اور ایک درود شریف۔ تو یہ 7 چیزیں اپنی زندگی میں لازم کرنا۔ زندگی کا کوئی دن درود شریف کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، زندگی کا کوئی دن استغفار کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے، زندگی کا کوئی دن ان 5 وظیفوں کو ادا کرنے کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کو اذکار جو ہیں وہ یاد ہوں، ازبر ہوں، یا کچھ وظائف کے ساتھ آپ کی مانوسیت ہو تو ان کو ادا کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو فرمایا اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ ہمیں اپنے ذکر کے سائے میں رکھے اور ہماری زبان ہمیشہ اس کے ذکر سے تر رہے، تا آنکے کہ جب پیغام اجل آئے، جب موت کا سندیسہ آئے، جب سانس ٹوٹ رہی ہو تو اللہ کا مبارک نام ہمارے لبوں کا وظیفہ۔